نعمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تم کو بچے کی حالت میں ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، پھر تمہاری پرورش کرتا ہے تاکہ تم جوانی کو پہنچو، پھر تم کو زندہ رکھتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے بعض اس سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، اور تمہیں اس لیے بھی زندہ رکھتا ہے تاکہ تم اپنی مقررہ میعاد تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پس جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہ فرماتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے۔ برادران ملت، پہلی آیت میں ارشاد خداوندی ہے، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر جمے ہوئے خون سے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت مٹی سے ہوئی اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ہر انسان کو منی اور حیض کے خون سے پیدا کیا ہے، اور منی اور خون انسان کے جسم میں غذا میں بنتا ہے، اور غذا زمین سے حاصل ہوتی ہے، اور زمین مٹی ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ ہر انسان کی اصل مٹی ہے۔ برادران ملت، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے 3 مراحل بیان کیے ہیں۔ ایک حالت طفولیت ہے، ایک حالت جوانی ہے، اور ایک حالت بڑھاپا ہے۔ حالت طفولیت میں انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وصول کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے حکم کا مخالف نہیں کرتا، اور بلوغت سے بڑھاپے تک وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا مکلف ہوتا ہے۔ جوانی میں وہ بہت آسانی سے عبادت کر سکتا ہے، اور بڑھاپے میں مشکل ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ جوانی کو غفلت میں گزار دیتے ہیں اور بڑھاپے میں مسجد کا رخ کرتے ہیں، جب ان کی بیویوں، بہوؤں، بیٹیوں پر ان کا وجود ناگوار ہونے لگتا ہے۔ بڑھاپے میں انسان ویسے بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور یہ بوڑھے لوگ مسجدوں میں آ کر بات بات پر امام اور مؤذن پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ بڑھاپے میں انسان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس کے چہرے سے کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا،
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے سورۃ ہود، الواقعہ والمرسلات اور اما یتساءلون اور وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ نے بوڑھا کر دیا، یعنی ان صورتوں میں قیامت کے احوال اور قیامت کی سنگینیوں کا اور سختیوں کا ذکر ہے، اور ان کے ذکر نے میرے اندر خوف خدا کی ایسی شدت پیدا کی جس نے مجھے کملا اور دہلا کے رکھ دیا۔ حضرات محترم، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کے بال زیادہ سفید ہو گئے تھے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے گنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر کے بالوں میں 20 سے بھی کم بال سفید تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوف الہی عطا فرمائے، آمین۔ برادران ملت، دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، بس جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہ فرماتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ وہ جب چاہتا ہے جس کو پیدا فرمانا چاہتا ہے اس کو پیدا فرما دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ وہ قیامت کے بعد صرف ایک لفظ کن فرمائے گا اور تم سب جیتے جاگتے انسان بن کر کھڑے ہو جاؤ گے۔